من لسانی یفقہوا قولی۔ اعراب کا سبق ہم نے پڑھ لیا تھا، آج ہم اس کی ایکسرسائز بھی کریں گے اور ساتھ ہی میں اس کو دہرا دیتا ہوں۔ سبق کا جو خلاصہ ہے اس کو دہرانے کے بعد ہم ایکسرسائز کی طرف آئیں گے۔ اعراب کے سبق کے اندر ہم نے اس بات کو پڑھا کہ عربی زبان میں ایک لفظ کے آخر میں کئی تبدیلیاں کرتی ہیں، ایک لفظ اپنے آخری حرف پر کئی تبدیلیاں محسوس بھی کرتا ہے، برداشت کرتا ہے، اور اعراب کہتے ہیں کہ لفظ کے آخر میں ہونے والی ایسی تبدیلی جس سے اس لفظ کا معنی تبدیل نہ ہو، اس کو عربی زبان کی گرامر کی اصطلاح میں اعراب کہا جاتا ہے۔ اعراب کی دو قسمیں ہیں، اعراب بالحرکت اور اعراب بالحرف۔ اعراب بالحرکت سے مراد کسی لفظ کے آخر میں حرکت کا تبدیل ہونا، یعنی زبر زیر پیش کا، اور اعراب بالحرف سے مراد کسی لفظ کے آخر میں ایک حرف کا دوسرے حرف سے تبدیل ہونا، مثلا تثنیہ میں الف نون کا یا نون سے اور جمع میں واو نون کا یا نون سے تبدیل ہونا۔ ہم نے تمام اسماء کو دو گروپس میں تقسیم کیا تھا کہ تمام اسماء کو اگر دو گروپس میں تقسیم کر دیا جائے تو جن اسماء کے آخر میں نون ہے ان کو نون گروپ میں رکھ دیا جائے، جن کے آخر میں نون نہیں ان کو بے نون گروپ میں رکھ دیا جائے۔ نون گروپ سے تعلق رکھنے والے تمام اسماء کے آخر میں حرکت کی تبدیلی ہوگی، اور بے نون گروپ سے تعلق رکھنے والے تمام اسماء کے آخر میں حرکت کی تبدیلی ہوگی، اور نون گروپ سے تعلق رکھنے والے تمام اسماء کے آخر میں حرف کی تبدیلی ہوگی۔ کسی اسم کی اصلی حالت کو حالت رفع کہا جاتا ہے، تبدیل شدہ حالت نمبر 1 کو حالت نصب کہا جاتا ہے، اور تبدیل شدہ حالت نمبر 2 کو حالت جر کہا جاتا ہے۔ اور میں نے بڑے وضاحت کے ساتھ پوری تفصیل کے ساتھ آپ کو بتلا دیا تھا کہ اگر ہم اعراب کے سبق کو نہ سمجھیں تو پھر بعض اوقات قرآن کریم کے اندر ہمیں اس طرح کی سنگین غلطیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ مثلا میں نے یہ آیت پہلے بھی لکھی تھی اور آپ حضرات کو بتایا تھا کہ اکثر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اعراب کا سبق کیوں پڑھیں۔ یہ ایک مشکل سبق بھی ہے اور سمجھ میں بھی نہیں آتا، اس لیے ہمیں اس کو پڑھتے وقت کیا ضرورت ہے۔ تو میں نے بتایا تھا کہ اگر ہم اعراب کے سبق کو نہ پڑھیں، نہ سمجھیں، تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ قرآن کریم کی یہ آیت جس میں انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء کے الفاظ آئے ہیں، اگر اس اللہ پر یہ زبر ہم نہ پڑھیں اور اس علماء کے اوپر یہ پیش جو ہے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ اللہ اس فعل کا مفعول ہے، اور یہ پیش ہمیں یہ بتلا رہا ہے کہ یہ علماء اس فعل کا فاعل ہے، جسے انگریزی زبان میں آپ لوگ سبجیکٹ اور آبجیکٹ کہتے ہیں۔ اگر ہم اعراب کو نہ جانیں تو ہمیں پتہ نہیں چلے گا کہ اس جملے کے اندر سبجیکٹ کون سا ہے، آبجیکٹ کون سا ہے۔ اگر درست ترجمہ کریں گے تو ترجمہ یہ ہوگا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ بے شک اللہ سے ڈرنے والے اس کے بندوں میں سب سے زیادہ ڈرنے والے وہ لوگ ہیں جو اہل علم ہیں، علماء ہیں۔ لیکن خدا نخواستہ غلطی سے نہیں، بلکہ سمجھا اور سمجھ کے پھر سیکھا نہیں، یعنی ایک دفعہ کسی نے بتلا بھی دیا اور اس کے بعد سیکھا نہیں، اور اس کے بعد کوئی شخص اس کو اس طرح پڑھے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، یہاں پر پیش پڑھے اللہ پر اور یہاں پر حمزہ کے اوپر کیا پڑھے، زبر پڑھے، تو اس کا ترجمہ ہو جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں میں سب سے زیادہ جن سے ڈرتے ہیں وہ کیا ہے، علماء ہیں۔ ترجمہ بالکل الٹ ہو جائے گا۔ لہذا جس کو معلوم نہیں وہ تو معذور ہے، لیکن جو سمجھ لے، جس کو پتہ چل جائے کہ بھئی اتنی سنگین غلطی، چھوٹی سی غلطی ہے، زبر کو زیر میں تبدیل کر دیا، لیکن عربی زبان میں ایسا نہیں ہوا کہ صرف زبر زیر میں تبدیل ہو گیا۔ عربی زبان میں یہ ہوا کہ مفعول فاعل بن گیا اور فاعل کیا ہو گیا، مفعول بن گیا، اور جب فاعل مفعول بن جائے گا، مفعول فاعل بن جائے گا، ترجمہ بالکل الٹ ہو جائے گا، اور بعض اوقات اس کا ترجمہ کفر کی حد تک چلا جاتا ہے، جیسا کہ میں نے ابھی آپ کے سامنے نقل کیا کہ اگر اس کا ترجمہ یہ ہو کہ اللہ جن سے ڈرتا ہے علماء ہے، تو ترجمہ کیا سے کیا ہو جائے گا۔ اس لیے ہم اعراب کے سبق کو اگر ہم نہ سمجھیں، اعراب کا سبق ہم نہ پڑھیں، اور قرآن کریم کے اندر ہم یہ بات نہ جانیں کہ کس لفظ کا کیا ترجمہ کرنا ہے، یہ اس وقت تک ہمارے لیے جو ہے درست ترجمہ کرنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہوگا جب تک ہم اس بات کو نہ جانیں۔ دوسری بات یہ ہے
کہ ہمارے ہاں قرآن کریم کے اندر جو ترتیب ہے وہ عربی زبان کے اعتبار سے، اور یہ بات مختلف حضرات جو کلاسز میں شریک رہے ہوں ترجمہ کی، ایک زبان کی حسن ترتیب دوسرے زبان کا عیب ہوا کرتی ہے۔ عربی زبان میں ایک جملہ ہے، آپ اسی جملے کو اسی ترتیب سے اردو زبان کے اندر اس کا ترجمہ کریں تو وہ عربی زبان کے اندر تو اس کی ترتیب بہت بہترین ترتیب ہوگی، بہت اچھا جملہ ہوگا، جو ہے نا فصاحت و بلاغت کا اعلیٰ نمونہ ہوگا عربی زبان کے اعتبار سے۔ لیکن اگر آپ اسی کا ترجمہ اسی ترتیب سے اردو زبان میں کریں تو آپ کی زبان میں وہ کیا ہو جائے گا، عیب ہو جائے گا، ترجمہ کیا ہو جائے گا، غلط ہو جائے گا۔ مثلا انما یخشی اللہ میں اگر آپ جو اس طرح، یعنی عربی زبان میں پہلے فعل ہوتا ہے، پھر فاعل ہوتا ہے، پھر مفعول ہوتا ہے، لیکن اردو زبان میں ایسا نہیں ہوتا۔ یہاں تو پہلے کیا ہوتا ہے، فاعل ہوتا ہے، پھر مفعول ہوتا ہے، اور فعل کیا ہوتا ہے، آخر میں ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص اس کا اردو ترجمہ کرے، مارا زید نے خالد کو، مارا زید نے خالد کو، تو یہ اردو زبان کے اعتبار سے اچھا جملہ نہیں ہے۔ اردو زبان میں یہ کہ زید نے خالد کو مارا، یہ ترتیب ہوگی۔ لہذا یہ حسن ترتیب ہوتی ہے، یہ اپنی جگہ ملحوظ خاطر ہم اسی وقت رکھ سکتے ہیں جب ہمیں اس کا اعراب پتہ ہو۔ اگر اعراب کا معلوم نہ ہو تو ہم اس حسن ترتیب کو نہیں رکھ سکتے، اور جب ہم اپنے سامنے نہیں رکھ سکتے تو ہم ترجمہ کیا کر رہے ہوتے ہیں، ایسا ترجمہ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ایسا ترجمہ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا اپنا ذہن تسلیم نہیں کر رہا ہوتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں، یہ کیوں اس طرح ترجمہ کر رہے ہیں، ایسا کیوں ہو رہا ہے، ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ جملہ ہماری زبان پہ چڑھ نہیں رہا ہوتا، لیکن ہم نے بھی جو ہے نا ترتیب کا خیال نہیں رکھنا ہوتا۔ لہٰذا اعراب کے سبق کی بڑی اور اہم ضرورت، میں 2 اسباق کے اندر اس کو پڑھا چکا ہوں، اور آج ہم اس اسباق کی کیا کریں گے، مشق کو کریں گے، کہ جس میں ہم نے اعراب کے سبق کو پڑھا تھا، اور آپ حضرات سے گزارش کی تھی کہ آپ حضرات اپنے اپنے گھر سے اس مشق کو کر کے آئیں گے۔ جی، سب سے پہلا لفظ ہے المسلمین۔ ہم نے تمام شرکاء سے گزارش کی تھی کہ وہ تمام شرکاء اگر اپنے اپنے کاپی پینسل پہ جو انہوں نے کام کیا ہے اگر اس کو لے کر آئے ہوں، کہ اس کو اگر ہم دیکھیں گے جنس کے اعتبار سے، عدد کے اعتبار سے، وسعت کے اعتبار سے، اعرابی حالت کے اعتبار سے، تو ہم نے اب تک جو 5 اسباق پڑھے ہیں ان 5 کی کیا ہو جائے گی، پریکٹس ہو جائے گی، اور 5 کے 5 اسباق کیا ہو جائیں گے، ہمیں سمجھ میں آ جائیں گے۔ تو ہم لیتے ہیں ایک ایک اسم کو۔ المسلمین، خواتین شرکاء میں سے کوئی بتلائے گا اس کو کہ یہ جنس کے اعتبار سے مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ جی مذکر ہے۔ عدد کے اعتبار سے 1 کے لیے بولا جانے والا، 2 کے لیے، بہت ساروں کے لیے بولا جانے والا اسم، جمع کے لیے بہت سارے مسلمانوں کے لیے بولا جانے والا اسم، معرفہ یا نکرہ وسعت کے اعتبار سے، کامن ناؤن ہے، پراپر ناؤن ہے؟ خواتین ہی بتائیں گی۔ جی پراپر ناؤن ہے، کیوں؟ شروع میں کیا آیا ہوا ہے، الف لام آیا ہوا ہے، اور یہ علامت ہے کس کی، معرفہ کی۔ اس وقت اعرابی حالت جو ہم نے گزشتہ کلاس میں پڑھی تھی، اعرابی حالت کے اعتبار سے حالت رفع میں ہے، حالت نصب میں ہے، یا حالت جر میں ہے؟ یہ سبق ہم نے پڑھایا تھا نا جی آپ کو، حالت نصب و جر میں ہے۔ اگر کوئی سوال کرے کیوں، تو جواب کیا ہوگا؟ آپ نے کیسے پہچانا کہ یہ حالت نصب و جر میں ہے؟ نون اور یا آپس میں مل چکے ہیں، نون اور یا جب مل جائیں، وہ میں نے بتلایا کہ ہم سب سے پہلے اس کو پہچاننے کا طریقہ کیا ہے کہ ہم دیکھیں گے کہ یہ اسم کون سے گروپ سے تعلق رکھتا ہے، نون گروپ سے یا بے نون گروپ سے۔ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کے آخر میں نون ہے، تو کون سے گروپ سے ہوا؟ نون گروپ سے تعلق ہوا۔ تو نون گروپ سے تعلق رکھنے والے اسماء میں ہم زبر زیر پیش کو سائڈ پہ کر دیتے ہیں، اس کو نہیں دیکھتے۔ ہم کیا دیکھتے ہیں کہ نون اور پہلے والا حرف جدا ہے یا ملا ہوا ہے۔ اگر جدا ہے تو کیا ہوں گے؟ حالت رفع، اور اگر ملے ہوئے تو کیا کہلائیں گے؟ حالت نصب بھی کہلائے گا اور حالت جر بھی کہلائے گا۔ رجال، مرد شرکاء میں سے کوئی بتائے گا جی؟ المسلمین کی جو ہے نا ایکسرسائز یہ ہو جائے گی کہ المسلمین مذکر ہے، جمع سالم ہے، اسم معرفہ ہے، اعراب بالحرف، اور اس وقت حالت نصب و جر میں ہے۔ اس کی حالت رفع ہے المسلمون، اس کی حالت رفع کیا ہو جائے گی؟ المسلمون۔ رجال، مرد شرکاء میں سے کوئی بتائے گا جی؟ ذرا جلدی جلدی بتائیں گے تاکہ ہم آگے بھی لے جا سکیں۔ مذکر ہے بالکل، بہت سارے مردوں کے لیے بولا جانے والا اسم۔ واحد، تثنیہ، جمع؟ واحد۔ رجال ایک مرد کو کہتے ہیں، بہت سارے مردوں کو کہا جاتا ہے؟ بہت سارے، تو کیا ہو جائے گا؟ جمع۔
اس میں معرفہ یا نکرہ؟ نکرہ، کیونکہ اس کے آخر میں کیا آئی ہوئی ہے؟ تنوین آئی ہوئی ہے۔ اس وقت کون سی حالت میں ہے؟ حالت رفع میں ہے۔ دیکھیں اعراب پہچاننے کے لیے ہم نے پہلے کہا تھا کہ ہم کیا کریں گے؟ لفظ کو دیکھیں گے کہ لفظ کے آخر میں نون ہے یا نہیں ہے۔ اگر نون ہے تو پھر ہم حالت رفع نصب و جر کا تعین فاصلے اور عدم فاصلہ سے کریں گے، اور اگر نون نہیں ہے جیسے رجال ان کے آخر میں نون موجود نہیں ہے تو اب یہاں پر ہم حالت رفع کا تعین کس طرح کریں گے؟ جس کے آخر میں پیش ہوں گے تو وہ کیا ہوگا؟ حالت رفع میں، جس کے آخر میں زبر ہوگا وہ کیا ہوگا؟ حالت نصب میں، اور جس کے آخر میں زیر وہ کیا کہلائے گا؟ حالت جر میں۔ میں پوری تفصیل کے ساتھ آپ کو یہ سبق پڑھا چکا ہوں۔ میں نے بتلایا تھا کہ جس طرح سبجیکٹو اور آبجیکٹو پوزیشن میں کسی ناؤن کے جاتے وقت انگریزی زبان میں ایک ضمیر دوسرے ضمیر سے پروناؤن کیا ہو جاتا ہے؟ دوسرے پروناؤن سے تبدیل ہو جاتی ہے، عربی زبان کے اندر یہی کام اس لفظ کے اندر ہو رہا ہوتا ہے۔ یہاں پروناؤن سے نہیں بلکہ اس لفظ کے اندر ہی کیا ہو رہی ہوتی ہے؟ تبدیلی ہو رہی ہوتی ہے۔ اور اس کو پورے چارٹ کے ذریعے میں نے آپ کو سمجھایا تھا کہ عربی زبان میں سبجیکٹ اور آبجیکٹ کو پہچاننے کا طریقہ کیا ہے؟ اسم کے آخر میں آنے والی حرکت۔ اردو زبان میں اس کے لیے الفاظ کا اضافہ، اور انگریزی زبان میں زیادہ تر تو سیاق و سباق سے ہی پتہ چلتا ہے۔ البتہ جب پروناؤنز لگتی ہیں تو تب پروناؤنز سے کیا ہوتا ہے؟ یہ فرق محسوس ہوتا ہے کہ یہ اس وقت سبجیکٹو ہے یا کیا ہے؟ آبجیکٹو ناؤن ہے، اس وقت پتہ چلتا ہے، ورنہ اس کے علاوہ کوئی وہاں پہ معروف طریقہ نہیں ہے کہ جس کو آپ سبجیکٹ اور آبجیکٹ کو پہچان سکیں جب تک آپ کو اس جملے کا مفہوم یا معنی نہ آئے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کو جس زبان میں نازل کیا ہے، اس میں اگر آپ صرف اس بات کو پہچان لیں کہ کسی بھی اسم کو جب وہ آبجیکٹو بنے گا، مفعول بنے گا، تو اس کے آخر میں کیا ہوگا؟ زبر ہوگا، جو ہے نا اعرابی، جب حالت اعراب بالحرکت ہوگا، اور فاعل ہوگا تو اس کے آخر میں کیا ہوگا؟ رفع ہوگا، اور اعراب بالحرکت کی صورت میں واو نون سے الگ ہوگا تو فاعلی حالت ہے، واو یا اور نون آپس میں مل جائیں گے جس طرح کے موجود ہے تو کیا ہوگا؟ حالت نصب و جر ہوگا۔ میرے خیال سے آپ حضرات کو شاید تھوڑا سا سبق ذہن سے محو ہو گیا ہے۔ النساء کو لے کے چلتے ہیں، مؤنث جمع بہت ساری عورتوں کے لیے بولا جانے والا اسم، معرفہ کیونکہ اس کے شروع میں الف لام آیا ہے، اور ہم نے بتایا تھا کہ عربی زبان میں عام طور پہ معرفہ اور نکرہ کی علامت جس کے شروع میں الف لام ہے وہ کیا کہلائے گا؟ عربی زبان کا معرفہ پراپر ناؤن، اور جس کے آخر میں تنوین ہے وہ عربی زبان کا کیا کہلائے گا؟ نکرہ۔ میں پہلے سبق کے دوران اس کو بتا چکا ہوں۔ اس وقت النساء حالت جر میں ہے، اعراب بالحرکت ہے، کیونکہ النساء بے نون گروپ سے تعلق رکھنے والا اسم ہے۔ صالحین دو نیک مردوں کے لیے بولا جانے والا اسم، اس کا ترجمہ ہوگا دو نیک مرد۔ بتائیے مذکر یا مؤنث؟ مذکر، کیونکہ مردوں کے لیے استعمال ہونے والا۔ واحد تثنیہ جمع، تثنیہ کیونکہ دو میں نے ترجمہ کیا دو، اور اس کو پہچاننے کے لیے میں نے بتلایا تھا کہ اگر آپ کو بہت کچھ یاد نہ رہے تو اتنی بات تو یاد رہے گی کہ عربی زبان میں جس نون کے نیچے زیر آ جاتا ہے وہ عام طور پر ڈوئل کے لیے، تثنیہ کے لیے استعمال ہونے والا اسم ہوتا ہے، اور جس کے آخر میں نون پہ کیا ہو جائے؟ زبر آ جائے، وہ عربی زبان میں کیا ہوتا ہے؟ جمع کے لیے استعمال ہونے والا کیا ہوتا ہے؟ اسم ہوتا ہے۔ اتنی بات تو بہت آسانی کے ساتھ، یہاں پر نون کے نیچے کیا ہے؟ زیر، تو کیا ہو جائے گا؟ تثنیہ دو کے لیے استعمال ہونے والا اسم۔ حالت رفع میں ہے، حالت نصب میں ہے، حالت جر میں ہے۔ اس میں نکرہ ہے کیونکہ اس کے شروع میں الف لام نہیں ہے۔ حالت رفع، حالت نصب، حالت جر، حالت نصب و جر دونوں میں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نون یا کے ساتھ مل چکا ہے، اور ہم نے کہا تھا کہ جو اسماء نون گروپ سے تعلق رکھتے ہیں ان میں حالت نصب و جر سیم ہوتی ہے، اور دونوں کے اندر نون اور یا آپس میں کیا ہو چکے ہوتے ہیں؟ مل رہے ہوتے ہیں۔ اس کی حالت رفع کیا ہوگی؟ اس کی فاعلی حالت کیا ہوگی؟ صالحان ہوگی۔ کیا ہوگی جی؟ صالحان، یہ حالت رفع ہوگی۔ جب اس طرح استعمال ہوگا تو یہ کیا ہوگا؟ فاعل بن رہا ہوگا، اور صالحین استعمال ہوگا تو کیا ہوگا؟ اس کو مفعول بنائیں گے ہم جب بھی کسی جملے میں یہ لفظ کیا ہو؟ استعمال ہو رہا ہو۔ ہاذان
دو کے لیے بولا جانے والا اسم اشارہ. بتائیے مذکر کے لیے مؤنث کے لیے؟ مذکر کے لیے تو جنس کے خانے میں کیا آئے گا؟ مذکر. واحد تثنیہ جمع تثنیہ ابھی بتایا تھا کہ نون کے نیچے زیر آ جائے تو تثنیہ. اسم نکرہ یا اسم معرفہ؟ اسم معرفہ. اسم نکرہ اس لیے نہیں ہوگا کہ ہم نے معرفہ کی 5 مشہور اقسام پڑھی تھی کہ تمام ضمائر معرفہ ہوتے ہیں, تمام اسماء اشارات کیا ہوتے ہیں؟ معرفہ ہوتے ہیں, اور یہ اسم اشارہ ہے لہٰذا کیا ہو جائے گا؟ معرفہ. دیکھیں یہ قلم, میں کہتا ہوں قلم, تو قلم سے کون سا مراد ہوگا؟ یہ میرے جتنے قلم یہاں آپ سب کے یہاں موجود ہے سب کو قلم کہہ سکتے ہیں, لیکن جب میں نے اشارہ کر کے کہہ دیا یہ قلم تو اب یہ کیا ہو جائے گا؟ خاص ہو جائے گا, باقی سارے کیا ہو جائیں گے؟ نکل جائیں گے. تو کیا ہو جائے گا؟ یہ پراپر ناؤن سے کامن ناؤن میں تبدیل ہو گیا. تو اس میں اشارہ سے جو بھی اسم آتا ہے اس میں اشارہ کا وہ کیا ہوتا ہے؟ خود بھی معرفہ ہوتا ہے. لہٰذا وہ ساتھ میں کیا آئے گا؟ اسم معرفہ. اس وقت کون سی حالت میں ہے؟ حالت رفع, حالت نصب, حالت جر؟ حالت رفع میں ہے, کیونکہ نون اور واو کے درمیان کیا ہے؟ گیپ ہے, اس لیے کیا ہے؟ حالت رفع میں ہے. انتا یہ ابھی آپ نے نہیں پڑھا لہٰذا آپ کو پہچاننا مشکل ہوگا, میں اس کی وضاحت خود کر دوں گا. انتا واحد مذکر کے لیے استعمال ہونے والا پروناؤن ضمیر, لہٰذا مذکر واحد اسم معرفہ. کیوں؟ اس لیے کہ ضمائر سب کے سب کیا ہوتے ہیں؟ معرفہ ہوا کرتے ہیں. انتا اس وقت کون سی حالت میں ہے؟ تو یہ حالت رفع میں بھی ہے, حالت نصب میں بھی ہے, اور حالت جر میں بھی ہے. اس کی وجہ ہم آگے اگلے سبق میں پڑھیں گے جو معرب مبنی غیر منصرف کا سبق ہے. یہاں پر اتنی بات یاد رکھیں کہ کچھ الفاظ ان چینجیبل ہوا کرتے ہیں, کبھی بھی تبدیلی قبول نہیں کرتے. ان میں سے ضمائر سارے کے سارے اپنے آخر میں کسی قسم کی تبدیلی قبول نہیں کرتے. یعنی انتا تو ایک مذکر کے لیے استعمال ہونے والا اسم ضمیر کبھی انتو نہیں پڑھا جائے گا, کبھی انتی نہیں پڑھا جائے گا. جب انتی ہوگا تو وہ تو ایک مذکر نہیں ہوگا, وہ کیا ہو جائے گا؟ تو ایک مؤنث. معنی ہی تبدیل ہو جائے گا, اور ہم نے کہا تھا کہ معنی تبدیل ہو جائے تو وہ اعراب نہیں ہے. جی آگے چلتے ہیں. جی عذاب, خواتین شرکاء تعین کریں گی جنس کے اعتبار سے مذکر مؤنث. ذرا بولیں گی, جی بولیں ذرا تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ کو سمجھ آیا نہیں ہے. عذاب مذکر یا مؤنث؟ مذکر. واحد تثنیہ جمع؟ جی واحد, کیونکہ تثنیہ کی میں نے 2 علامتیں بتائی تھیں, اگر آپ حضرات بھول چکے ہیں 2 ہی علامتیں بتائی ہیں تو کیا ہو جائے گا؟ واحد تثنیہ جمع. جی واحد وسعت کے اعتبار سے معرفہ یا نکرہ؟ عذاب معرفہ یا نکرہ؟ خواتین شرکاء بتائیں. جی نکرہ ہے, کیونکہ تنوین آئی ہوئی ہے اس کے آخر میں. اعرابی حالت کے اعتبار سے کیا ہے؟ حالت جر میں ہے. دیکھیں ہمیں پہلے بتلا چکا ہوں, عربی زبان میں تمام لاکھوں کروڑوں اسماء جن کے آخر میں آنے آ جائے یا جس کے آخر میں ایسا یا نون آ جائے جس کے, تو یہ کیا ہے؟ ڈول کی علامت ہے, تثنیہ کی علامت ہے. آنے اینے جتنے بھی اسماء ہیں, مذکر ہوں مؤنث ہوں, جتنے بھی اسماء کس کے آنے آ جائے یا اینے آ جائے تو کیا کہلائے گا؟ 2 کے لیے تثنیہ ہو جائے گا. اسی طریقے سے 2 علامات جمع کی, وونا اور اینا, یہ جس اسم کے آخر میں آ جائے وہ سارے کے سارے لاکھوں کروڑوں اسماء جو پوری عربی زبان میں استعمال, صرف قرآن کی بات نہیں کر رہا, وہ سب کے سب کیا ہوں گے؟ جمع کے لیے استعمال ہونے والے الفاظ ہوں گے, اور وہ کیا کہلائیں گے؟ جمع مذکر کہلائیں گے. کیا کہلائیں گے؟ جمع مذکر کہلائیں گے. اور جمع مؤنث کے لیے کیا ہوگا؟ تو اس کے لیے ہم نے بتایا تھا کیا ہے؟ الف اور تا. جب بھی آ جائے گا تو یہ کیا کہلائے گا؟ جمع ہوگا, لیکن یہ کیا ہوگا؟ جمع مؤنث ہوگا. تو یہ 4-5 علامات ہیں پوری عربی زبان کے لیے کہ اگر آپ 4 علامات یاد کر لیں کہ آنے اینے یہ کیا ہے؟ کس کی علامت ہے؟ تثنیہ کی. وونا اینا کس کی علامت ہے؟ جمع کی. اور آتم کس کی علامت ہے؟ جمع مؤنث کی. تو الف سے لے کر یا تک جتنی بھی عربی زبان کی کتابیں, خواہ قرآن ہے, وہ حدیث ہے, وہ شاعری ہے, وہ کچھ ہے, اس میں آپ کو واحد
تثنیہ جمع پہچاننے میں کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی. آپ کو کوئی جو ہے نا نہیں کہے گا کہ آپ نے غلط پہچانا. آنے آئینے یہ فاعلی حالت ہے, یہ مفعولی حالت ہے. عربی زبان میں اس کو حالت رفع کہتے ہیں, اس کو حالت نصب و جر کہتے ہیں. وونا اینا دونوں معنی میں سیم ہے, معنی میں کوئی فرق نہیں. یہ صرف فاعلی حالت ہے اور یہ کیا ہے, حالت مفعولی ہے. اور آتن کیا ہے, یہ حالت رفع ہے. اور آتن کیا ہوتی ہے, اس کی حالت نصب و جر ہوتی ہے. یہ چند علامات ہیں, یہ 4 یا 5 علامات سے پوری عربی زبان کا کیا ہو جاتا ہے, احاطہ ہو جایا کرتا ہے. اگلا اسم لیتے ہیں جی, النارو. مرد شرکاء میں سے جو شرکاء موجود ہیں ذرا غور کریں کہ النار مذکر ہے یا مؤنث ہے. جی بظاہر تو مذکر ہے, کیونکہ اس کے آخر میں علامات ہم نے بتایا تھا, مؤنث کی کوئی علامت تا موجود نہیں ہے لہذا مذکر ہے. لیکن یہ مذکر نہیں ہے مؤنث ہے. کیوں ہے, خواتین شرکاء کا بتا سکیں. دیکھیں مؤنث کی میں نے 3 اقسام بتلائی تھیں. ایک کو کہتے ہیں مؤنث حقیقی, جن اسماء میں جن اشیاء میں پیر کا تصور موجود ہو ان میں مؤنث سے تعلق رکھنے والے اسماء کو کیا کہا جاتا ہے, مؤنث حقیقی. جیسے ماں, اختن بہن, بقرن گائے, جاموسن بھینس, یہ مؤنث حقیقی کہلاتے ہیں. اور قرآن کریم میں یہ بہت محدود تعداد میں کیا ہوئے ہیں, استعمال ہوئے ہیں. نمبر 2 تھا مؤنث قیاسی, وہ تمام اسماء جن کے آخر میں گول تا آ جائے وہ عربی زبان میں کیا کہلاتے ہیں, مؤنث کہلاتے ہیں. اور سب سے زیادہ مؤنث عربی زبان میں یہی ہوتے ہیں کہ جن کے آخر میں کیا ہوتی ہے, گول تا ہوا کرتی ہے. خواہ اردو زبان میں وہ مذکر ہوں یا مؤنث ہوں, اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. تیسرا میں نے بتایا تھا کہ مؤنث سماعی. مؤنث سماعی ان مؤنث کو کہا جاتا ہے کہ جن کو عربی زبان کے بولنے والے مؤنث لکھتے ہیں, پڑھتے ہیں, بولتے ہیں, لہٰذا ہم ان کو فالو کرتے ہوئے ہم بھی کیا کہتے ہیں, ان کو مؤنث ہی لکھتے ہیں. ان 16 اسماء پر مشتمل ایک کہانی آپ کے سامنے رکھی تھی. اس کہانی میں ایک اسم کیا تھا, النارو آگ. تو یہ کیا ہو جائے گا, مؤنث ہو جائے گا, مذکر کہلائے گا. مؤنث کون سا مؤنث, مؤنث سماعی کے عربی زبان کے بولنے والے سے کیا کہتے ہیں, مؤنث. اگر آپ کا سوال یہ ہو کہ جی کیوں بولتے ہیں ان کو, نہیں چاہیے ایسا بولنا, تو یہ میں اور آپ سوال اس لیے نہیں اٹھا سکتے کہ ہمارے ہاں اردو زبان میں تو مؤنث مذکر کا کوئی اصول, کوئی رول, کوئی قاعدہ ہی نہیں ہے. جس کو مذکر کتاب ہمارے ہاں مؤنث مذکر ہے نہیں ہے نا, کتاب نہیں ہوتی اور دیوار بھی نہیں ہوتی ہے. قلم کیا ہوتا ہے, نیا ہوتا ہے. کیا فرق ہے کتاب اور قلم میں, کہ یہ نیا ہے وہ نہیں ہے. ہمارے ہاں کوئی فرق اس کا نہیں ہے, صرف سننے سنانے سے ہی سارا مسئلہ چلتا ہے. مس نے پڑھایا تھا, والدہ نے سکھایا تھا کہ قلم کیا ہے, نیا ہوتا ہے, اور کتاب کیا ہوتی ہے, نہیں ہوتی ہے. لیکن عربی زبان میں اصول ہے کہ جس کے آخر میں گول تا ہے تو مؤنث ہے, گول تا نہیں ہے تو مؤنث حقیقی دیکھ لو, مؤنث سماعی دیکھ لو. اگر دونوں میں سے ٹھیک ہے, ورنہ کیا ہو جائے گا, خود بخود مذکر ہو جائے گا. اور یہ پہچان ہے, علامت, چند علامات سے پہچانا جا سکتا ہے. النار مؤنث ہے, واحد ہے, اس میں معرفہ ہے, اس وقت حالت رفع میں ہے کیونکہ اعراب بے نون گروپ سے تعلق رکھنے والا اسم ہے. اور اس کے آخر میں تبدیلی کس کی ہوتی ہے, حرکت کی ہوا کرتی ہے. جی جو شرکاء ہماری آج کی کلاس میں صرف شریک ہیں ان کو یہ سبق اتنی آسانی کے ساتھ سمجھ میں اس لیے نہیں آئے گا کہ یہ ہمارے گزشتہ 5 اسباق کا خلاصہ ہے. عابدات, بہت ساری اللہ کی عبادت کرنے والی عورتیں, لہٰذا جنس کے اعتبار سے کیا ہو جائے گا, مؤنث. عدد کے اعتبار سے کیا ہو جائے گا, جمع. نکیرہ معرفہ کے اعتبار سے, وسعت کے اعتبار سے کیا ہو جائے گا, اس میں نکیرہ, کیونکہ اس کے آخر میں تنوین آ گئی. اور اس وقت حالت رفع میں ہے, نصب میں ہے, جر میں ہے, تو ہم کیا کہیں گے, حالت نصب میں بھی ہے اور حالت جر میں بھی ہے. کیونکہ جو جمع مؤنث کے لیے استعمال ہونے والا اسم ہے اس میں حالت نصب اور جر دونوں کے اندر کیا ہوتا ہے, زیر آیا کرتی ہے. یہ ایکسیپشنز میں نے بتائی تھی, استثناء بتلایا تھا اعراب بالحرکت سے. خالدین, بہت سارے ہمیشہ رہنے والے مردوں کے لیے استعمال ہونے والا اسم. تو بتائیے مذکر یا مؤنث, مذکر. واحد, تثنیہ, جمع, معرفہ یا نکرہ. الف لام نہیں ہے تو کیا ہو جائے گا, نکرہ. اس وقت کون سی حالت میں ہے,
حالت رفع، حالت نصب، حالت جر. تو میں نے بتایا کہ ہم دیکھیں گے نون گروپ سے ہے یا بے نون گروپ سے. کون سے گروپ سے؟ نون گروپ سے. اور نون اور یا آپس میں کیا ہو چکے ہیں؟ مل چکے ہیں. تو کون سا ہو جائے گا؟ حالت نصب بھی کہلائے گا اور حالت جر بھی کہلائے گا. جی اعراب بالحرف. السماوات، اس کے آخر میں الف اور تا آئے ہوئی ہے. السماوات عربی زبان میں جمع کے مؤنث کا لفظ ہوگا کیونکہ اس کے آخر میں کیا آئی ہوئی ہے؟ الف اور تا. جمع ہوگا، لے آئیں جی، السماوات مؤنث، جمع معرفہ، شروع میں الف لام آنے کی وجہ سے اس وقت حالت نصب و جر میں ہے کیونکہ اس کے آخر میں الف اور تا کے نیچے زیر آئی ہوئی ہے اور یہ حالت نصب و جر ہوا کرتی ہے. قلوب جمع کے لیے استعمال ہونے والا اسم. میں نے بتایا تھا کہ کچھ اسماء ایسے ہیں کہ جو اس قاعدے سے آپ کو ہٹ کر نظر آئیں گے. ان میں سے ایک کیا ہے؟ قلوب ہے. لیکن آپ کے لیے آسانی یہ ہے کہ آپ اردو زبان کے بولنے والے ہیں اور اردو زبان کے اندر بھی قلب کی جمع کیا ہوتی ہے؟ قلوب ہی استعمال ہوتی ہے. لہٰذا ہمیں پہچاننے میں کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی. قلوب مذکر ہے، جمع ہے، اس میں معرفہ ہے یا نکرہ؟ اس میں نکرہ. ٹھیک ہے جی، کیونکہ آخر میں تنوین ہے. اور اس وقت کیا ہے؟ حالت جر میں ہے. بالکل ٹھیک جی، اعراب بالحرکت سے تعلق ہے. آگے چلیں جی. الولدین، یہ الولدین کتاب میں ذرا دیکھیں گے جی. جی والولدین، دو لڑکوں کے لیے بولا جانے والا اسم. لہٰذا جنس کے اعتبار سے کیا ہوگا؟ مذکر. واحد تثنیہ جمع کے اعتبار سے ہو جائے گا تثنیہ. اس میں نکرہ اسم معرفہ کے اعتبار سے ہو جائے گا اس میں معرفہ کیونکہ شروع میں الف لام آیا ہوا ہے. اس وقت حالت نصب و جر میں ہے کیونکہ نون اور یا آپس میں مل چکے ہیں. جی غافلون، بہت سارے غافل مردوں کے لیے استعمال ہونے والا اسم. لہٰذا جنس کے اعتبار سے کیا ہو جائے گا؟ مذکر. عدد کے اعتبار سے جمع، وسعت کے اعتبار سے نکرہ، اعرابی حالت کے اعتبار سے حالت رفع. اعراب بالحرف کیونکہ نون اور واو ایک دوسرے سے فاصلے پر ہیں. جی المسلمون، بہت سارے مسلمان مردوں کے لیے بولا جانے والا اسم. لہٰذا مذکر، جمع، اس میں معرفہ، شروع میں الف لام آنے کی وجہ سے اس اعراب بالحرکت کیونکہ نون گروپ سے تعلق رکھتا ہے اور اس وقت کیا ہے؟ حالت رفع میں ہے. حالت نصب ہو جائے گی المسلمین. مؤمنین، بہت سارے مومن مردوں کے لیے بولا جانے والا اسم. لہٰذا جنس کے اعتبار سے مذکر، عدد کے اعتبار سے جمع، نکرہ معرفہ کے اعتبار سے اس میں نکرہ، شروع میں الف لام موجود نہیں. اور حالت رفع، حالت اعرابی حالت کے اعتبار سے اس وقت کیا ہے؟ حالت نصب و جر میں ہے کیونکہ نون اور یا مل چکے ہیں اور نون گروپ سے تعلق رکھنے والا اسم ہے. البحرین، دو دریاؤں کے لیے بولا جانے والا اسم. تو جنس کے اعتبار سے ہو گیا مذکر، عدد کے اعتبار سے ہوا تثنیہ، معرفہ نکرہ کے اعتبار سے ہوا اس میں معرفہ. حالت نصب و جر کہلائے گا کیونکہ نون گروپ سے تعلق رکھنے والا اسم ہے اور نون اور یا آپس سے مل چکے ہیں. اعراب بالحرف ہوگا. جی المشرکات، بہت ساری مشرک عورتوں کے لیے بولا جانے والا اسم. تو اعتبار واحد تثنیہ جمع کے اعتبار سے کیا ہو جائے گا؟ مذکر. مؤنث کے اعتبار سے کیا ہو جائے گا؟ مؤنث. واحد تثنیہ جمع کے اعتبار سے جمع، اس میں معرفہ نکرہ کے اعتبار سے اس میں معرفہ، شروع میں الف لام آیا ہوا ہے. اور اعرابی حالت کے اعتبار سے حالت نصب و جر ہوگا کیونکہ میں بتلا چکا ہوں کہ آتن اور شروع میں الف لام آ جائے تو پھر ایک اعراب آئے گا، ایک پیش آئے گا. حالت نصب و جر میں کیا ہوتا ہے؟ سیم ہوتا ہے. دونوں کے آخر میں کیا آتی ہے؟ زیر آتی ہے. سیئۃن، آخر میں گول تا آ گئی ہے تو آپ شرکا بتلائیں مذکر یا مؤنث؟ مؤنث. برائی کو کہتے ہیں سیئۃن. کسے کہتے ہیں؟ برائی کو. اردو زبان میں مذکر و مؤنث ہمیں سے کوئی فرق نہیں پڑے گا لیکن اس وقت کیا ہے؟ مؤنث. سیئۃن مؤنث، عدد کے اعتبار سے ایک، واحد کے لیے بولا جانے والا اسم کیونکہ کوئی علامت نہ تثنیہ کی ہے نہ جمع کی ہے.
نکیرہ معرفہ کے اعتبار سے نکیرہ کیونکہ اس کے آخر میں تنوین ہے، اور اعرابی حالت کے اعتبار سے پہچاننا بہت آسان، اس وقت کون سی حالت میں ہے؟ حالت رفع، اعراب بالحرکت کیونکہ بے نون رب سے تعلق رکھنے والا اسم۔ آیتن گولتا آنے کی وجہ سے مذکر یا مؤنث؟ مؤنث۔ واحد تثنیہ جمع کے اعتبار سے واحد، اس میں نکرہ معرفہ کے اعتبار سے نکرہ تنوین ہونے کی وجہ سے، اور اس وقت کیا ہے؟ حالت رفع میں ہے کیونکہ بے نون رب سے تعلق رکھتا ہے، اور آخر میں تبدیلی ہوگی اعراب کی، حرکت کی۔ الذی، یہ بھی ان اسماء میں سے ہے جس کو ہم نے اسماء موصولہ پڑھا۔ کنجکشنز انگریزی زبان میں کہتے ہیں، اردو زبان میں اس کے لیے کوئی خاص نام نہیں، اس میں موصول ہی کہا جاتا ہے۔ ہم اسے کیا کہتے ہیں؟ اس میں موصول یا اسماء موصولہ کہتے ہیں، دو جملوں کو ملانے کے لیے استعمال ہونے والے الفاظ۔ الذی جنس کے اعتبار سے مذکر ہے کیونکہ واحد مذکر کے لیے بولا جانے والا اس میں موصول ہے۔ عدد کے اعتبار سے واحد ہے کیونکہ ایک کے لیے بولا جانے والا اس میں موصول ہے۔ وسعت کے اعتبار سے معرفہ ہے، میں نے بتلایا تھا کہ وہ تمام اسماء جو اسماء موصولہ میں وہ سب کے سب کیا ہوتے ہیں؟ معرفہ ہوتے ہیں۔ اعرابی حالت کے اعتبار سے اس کا بھی وہی حال ہے جو پروناؤن کا ہے کہ یہ بھی انچینجیبل اسماء میں سے، لہٰذا حالت رفع، حالت نصب، حالت جر، تینوں صورتوں میں اس کی شکل کیا رہے گی؟ الذی ہی رہے گی، تبدیل نہیں ہوگا۔ الصالحات، بہت ساری نیک عورتوں کے لیے بولا جانے والا اسم۔ تو بتائیے، خواتین بتائیں گی کہ اب بتائیے مذکر یا مؤنث؟ مؤنث ہو گیا، بہت ساری نیک عورتیں۔ واحد تثنیہ جمع کیونکہ الف تا آخر میں آئی ہوئی ہے، اس میں نکرہ یا معرفہ؟ معرفہ کیونکہ شروع میں کیا آیا ہوا ہے؟ الف لام آیا ہوا ہے، اور اس وقت کیا ہے؟ حالت رفع میں ہے کیونکہ آخر میں پیش آیا ہوا ہے، اور اعراب بالحرکت سے اس کا تعلق ہے۔ جی، النفس، جان کو کہتے ہیں پرسن، ایک جان، ایک پرسن۔ گولتا بھی نہیں ہے، مؤنث حقیقی بھی نہیں ہے، مؤنث سمائی بھی نہیں ہے، صحیح کہہ رہا ہوں جی؟ مؤنث سمائی ہے کیونکہ ہم نے جو کہانی پڑھی تھی اس میں ایک رپورٹر کا تذکرہ تھا جس کو ہم نے نفس کہا تھا، لہٰذا کیا ہو جائے گا؟ جنس کے اعتبار سے مؤنث، واحد ہوگا عدد کے اعتبار سے، اس میں معرفہ ہوگا وسعت کے اعتبار سے، اور اس وقت حالت رفع میں ہے کیونکہ اس کے آخر میں کیا آئی ہوئی ہے؟ پیش، جو حالت رفع کی پہچان ہے عربی زبان کے اندر۔ مؤمنات، بہت ساری مومن عورتوں کے لیے بولا جانے والا اسم، تو کیا ہو جائے گا؟ جمع مؤنث جنس کے اعتبار سے، عدد کے اعتبار سے جمع، معرفہ نکرہ، معرفہ یا نکرہ آخر میں تنوین آئی ہوئی ہے، اس وقت حالت رفع، حالت نصب، حالت جر، تو جواب کیا ہوگا؟ حالت رفع کیونکہ آخر میں کیا آیا ہوا ہے؟ پیش آیا ہوا ہے۔ جاہلون، بہت سارے جاہل مردوں کے لیے بولا جانے والا اسم، جنس کے اعتبار سے مذکر، جنس کے اعتبار سے مذکر، عدد کے اعتبار سے جمع، وسعت کے اعتبار سے نکرہ، شروع میں الف لام نہیں ہے، اور اعرابی حالت کے اعتبار سے حالت رفع میں ہے کیونکہ نون واو سے جدا ہے، الگ ہے۔ اموال، بہت سارے مالوں کو کہا جاتا ہے، کوئی علامت اس کے آخر میں مؤنث کی نہیں ہے تو کیا کہلائے گا؟ مذکر۔ ایک مال کو نہیں، بہت قسم کے جب مال جمع ہو جائیں ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ اموال، تو کیا کہلائے گا؟ جمع۔ نکرہ ہوگا کیونکہ آخر میں تنوین ہے، حالت رفع میں ہوگا کیونکہ اس کے آخر میں کیا آئی ہوئی ہے؟ اعراب آئے ہوئے ہیں پیش کے۔ جی، لسانن، زبان کو بولا جاتا ہے، اس زبان کو بھی لسان کہتے ہیں، اور جو زبان بولتے ہیں پشتو، عربی، اردو، ان کو بھی کیا کہا جاتا ہے؟ لسان کہا جاتا ہے۔ اللسان العربی، لسانن جنس کے اعتبار سے کیا ہے؟ مذکر، عدد کے اعتبار سے کیا ہے؟ واحد، وسعت کے اعتبار سے کیا ہے؟ اس میں نکرہ، اور اعرابی حالت کے اعتبار سے حالت نصب میں ہے، اعراب بالحرکت سے تعلق رکھنے والا اسم۔ صدور، صدر کی جمع ہے، صدر سینے کو کہتے ہیں عربی زبان کے اندر، اور صدر کو صدر اس لیے کہا جاتا ہے آپ کے یہاں کراچی میں جو صدر، کہ وہ بھی سینہ بھی انسان کے جسم کے درمیان میں ہوتا ہے، اور صدر اس جگہ کو کہا جاتا ہے جو شہر کا کیا ہو؟ وسط ہو، درمیان ہو۔ صدور، بہت سارے سینوں کو کہا جاتا ہے، تو جنس کے اعتبار سے مذکر، عدد کے اعتبار سے جمع، وسعت کے اعتبار سے نکرہ تنوین ہونے کی وجہ سے،
اور اعرابی حالت کے اعتبار سے اس وقت کیا ہے؟ حالت رفع میں ہے، کیونکہ آخر میں پیش آئے ہوئے ہیں۔ اطفالاً بہت سارے بچوں کے لیے، طفل ایک بچہ، اطفال بہت سارے بچے، اردو زبان میں کہتے ہیں اطفال، شعبہ اطفال، لہٰذا جنس کے اعتبار سے کیا ہو گیا؟ مذکر، عدد کے اعتبار سے کیا ہو گیا؟ جمع، نکیرہ معرفہ کے اعتبار سے نکیرہ۔ اس وقت کون سی حالت میں ہے؟ حالت رفع میں نہیں، حالت نصب میں ہے، کیونکہ زبر آیا ہوا ہے۔ یہاں پر میں نے بتلایا تھا کہ جب بھی دو زبر لگائے جاتے ہیں عربی زبان میں تو ان لفظ کے ساتھ الف لگایا جاتا ہے۔ یہ اردو زبان میں بھی آپ لوگ لکھتے ہیں، مثلاً، یقیناً، اندازاً، جب آپ لکھتے ہیں تو اسی طریقے سے لکھتے ہیں۔ یہ املا کا طریقہ کار ہے۔ ارضن، زمین کو بولا جاتا ہے۔ خواتین شرکا بتائیں گے مذکر یا مؤنث؟ مذکر۔ کیوں مذکر؟ ذرا غور کریں۔ ارضن مؤنث ہے کیونکہ یہ ان 16 اسماء میں شامل ہے جو ہم نے آپ کو کہانی کی صورت میں بتائے تھے۔ آپ نے کہانی بھلا دی ہے، اس کو دوبارہ یاد کر لیجئے گا۔ لہذا ارضن مؤنث ہے، عربی زبان کے بولنے والے اس کو مؤنث بولتے ہیں۔ واحد ایک زمین کو کہا جاتا ہے، وسعت کے اعتبار سے نکرہ، آخر میں تنوین ہے، اور اعرابی حالت کے اعتبار سے کیا ہے؟ اس وقت حالت جر میں ہے۔ جناتن، بہت سارے باغات کو بھی کہا جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے آخرت میں جس جنت کو تیار کیا اس کے لیے بھی استعمال ہونے والا لفظ ہے جناتن۔ لہٰذا مذکر یا مؤنث؟ مؤنث ہوگا، الف اور تا آ گئی تو کیا ہوگا؟ مؤنث۔ اردو زبان میں جنت مذکر ہے مؤنث ہے؟ مؤنث ہے، عربی زبان میں بھی مؤنث۔ واحد تثنیہ جمع، جمع کیونکہ بہت ساری جنتوں کو یا بہت سارے باغات کو کیا کہا جاتا ہے؟ جنت کہا جاتا ہے۔ عربی زبان میں باغات کے لیے حدیقہ کا لفظ بھی آتا ہے، جنت کا ذکر بھی آتا ہے، بہت سارے الفاظ آتے ہیں جی۔ اس میں نکرہ ہے کیونکہ اس کے آخر میں تنوین آئی ہوئی ہے، اور اعراب کے اعتبار سے حالت نصب و جر میں ہے کیونکہ الف اور تا سے جو اسماء آتے ہیں ان کے آخر میں نصب و جر کیا ہوتا ہے؟ سیم ہوتا ہے۔ یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو ہم نے آپ کے سامنے اعراب کے سبق پڑھایا تھا اس کے اندر رکھی۔ اگلا جو ہمارا سبق ہے مرکبات کا، اس میں اس اعراب کے سبق کو ہم دوبارہ دہروائیں گے آپ کو، وہ اس طریقے سے کہ اب ہم دو اسماء کو لیں گے اور ان کو آپس میں ملائیں گے۔ مثلا میں آپ کے سامنے یہاں پر لکھ دوں، سورہ فاتحہ سب حضرات کو یاد ہوگی کہ دو الفاظ ہیں، الصراط اور دوسرا کیا ہے؟ المستقیم۔ ٹھیک ہے جی، ابھی تک ہم نے جو پڑھا ہم نے اس طرح پڑھا کہ الصراط کو ہم نے الگ پڑھا اور المستقیم کو ہم نے کیا کیا؟ الگ پڑھا۔ اس کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ یہ اسم ہے کیونکہ اس کے شروع میں الف لام ہے، مذکر ہے کیونکہ اس کے آخر میں گول تام موجود نہیں ہے، معرفہ نکرہ کے اعتبار سے کیا ہے؟ معرفہ ہے، اعرابی حالت کے اعتبار سے حالت نصب ہے۔ یہ پڑھتے رہے، اس طرح اس کو بھی پڑھا کہ اسم ہے، واحد ہے، مذکر ہے، اس میں معرفہ ہے اور اس کے حالت نصب میں۔ اب ہم کیا کریں گے؟ ان دونوں اسماء کو کیا کریں گے؟ اس کے معنی ہوتے ہیں اردو زبان میں راستہ، اور اس کے معنی ہوتے ہیں سیدھا۔ اب ہم اس کو جب ملائیں گے، اب ہم اس کے درمیان سے ہٹا دیں گے اور دونوں کو کیا کر لیں گے؟ الصراط المستقیم۔ اب ہم پہلی بات یہ پڑھیں گے کہ جب یہ ہم دونوں کو ملا لیتے ہیں تو ترجمہ کیا کیا جائے؟ اسی طریقے سے کیا جائے راستہ سیدھا، یا پھر الٹ کر لیا جائے؟ کون سا کیا جائے؟ جو الٹ کیا جائے، کیونکہ ہمارا اصول ہے عربی زبان کا کہ دو اسماء اکثر و بیشتر جب ملتے ہیں تو ترجمہ کیا ہو جاتا ہے اس کا؟ اردو زبان میں جب کریں گے وہ الٹ کریں گے۔ اگر آپ سیدھا کریں گے تو بعض جگہ تو بات بن جائے گی، جس طرح یہاں پر بات بن جائے گی، سمجھ آ جائے گی، لیکن یہ اردو زبان کی فصاحت و بلاغت کے خلاف ہے۔ راستہ سیدھا کہنا اچھا جملہ نہیں ہے، سیدھا راستہ کیا ہے؟ اب جب یہ ہو جائے گا الصراط المستقیم تو یہ عربی زبان کے مرکبات کی اقسام ہے، کون سا مرکب ہے اس کو ہم پہچانیں گے، ان دونوں کے درمیان کوآرڈینیشن ہے، لہٰذا اس کا ترجمہ یوں ہوگا۔ اب اگر یہ اس طرح نہ ہوتا بلکہ یہ ہے نا، یہ ایک کے شروع میں الف لام ہوتا، اس کے شروع میں کیا ہوتا؟
الصراط مستقیمن ہوتا تو یہ پھر بالکل الگ چیز بن جاتی ہے، اس کا ترجمہ ہی بالکل الگ ہو جائے گا۔ اس طرح اس کے شروع میں الف لام جو ہے نا ہاذا لگ جائے تو اس کا ترجمہ کچھ اور ہو جائے گا۔ یہ دو سے زائد اسماء جب آپس میں ملتے ہیں تو وہ ایک کمپاؤنڈ مرکب بن جاتا ہے۔ اب وہ کمپاؤنڈ کی 4 مشہور اقسام ہیں، ہر قسم کا دوسری قسم سے ایک خاص امتیازی نشان ہے کہ اس کو الگ کریں گے، اس کو الگ کریں گے، پہچانیں گے، علامات ہیں۔ اس کا ترجمہ یوں کریں گے، اس کا ترجمہ یوں کریں گے، اس کا ترجمہ یوں کریں گے۔ جب ہم نے 2 اسماء کا ترجمہ سیکھ لیا، اس کے بعد اسی 2 اسماء کو ہم جملے میں کیا کریں گے، استعمال کریں گے کہ الصراط المستقیمہ جب جملے میں آئے گا تو کیا بنے گا۔ مثلا اس سے پہلے آیا ہوا ہے اہدنا، ہم کہتے ہیں نا اہدنا، اے اللہ ہدایت دے ہمیں کس کی، الصراط المستقیم، تو ہم کہیں گے کہ اہد فعل ہے، نا ضمیر کیا ہے، فاعل ہے، الصراط المستقیم اس کے لیے کیا بنے گا، فاعل بنے گا، مفعول بنے گا، کیا بنے گا۔ جب یہ تینوں ہم ملا لیں گے تو یہ بن جائے گا، انگریزی زبان میں اس کو آپ لوگ ٹینس یا ٹینسز کہتے ہیں اور ہم اسے کیا کہتے ہیں، جملہ کہتے ہیں۔ تو اس طرح چھوٹے چھوٹے جملوں سے آپ کو قرآن کریم کا ترجمہ کرنا آ جائے گا کہ درست ترجمہ اس کا یہ ہے۔ جب آپ کے سامنے کوئی ترجمہ کرے گا تو آپ کو معلوم ہو رہا ہوگا یا قرآن پڑھ رہا ہوگا کہ یہ جملہ یوں ہے، اس کا یہ معنی ہے، یہ مفہوم ہے۔ اس کے علاوہ آپ جو ترجمہ پڑھ تو سکتے ہیں، قرآن اٹھا لیجئے پڑھ لیجئے، لیکن آپ کو سمجھ میں اسی وقت آئے گا جب آپ کو عربی زبان کی گرامر سے تھوڑی بہت آگاہی ہوگی۔ گزشتہ کلاس میں اس بات کی وضاحت کی تھی، آج پھر ایک بار وضاحت کرتے ہوئے کہ ہم اگر جائزہ لیں اپنے ارد گرد کا، تو میں نے گزشتہ کلاس میں ویلنٹائن ڈے کے حوالے سے آپ کو بھرپور طریقے سے ایک بریفنگ دی تھی اور بتایا تھا کہ مغرب کا ایجنڈا ایک ہے اور وہ ہے میری اور آپ کی بہنوں کے سر سے چادر اتار کر اسے برسر بازار برہنہ کرتے چلے جانا، اور مغرب کے پاس اس کو ہمیں ہضم کرانے کے لیے چند پوڑیاں موجود ہیں، ہاضمے کی پوڑیاں حکمات دیتے ہیں۔ دیکھیں ہماری بیٹی کے سر سے دوپٹہ اور اس کے جسم پہ چند ٹکڑوں پر مشتمل یہ چیتھڑے کوئی ایک دن میں نہیں ہوا، یہ حالت یہ آہستہ آہستہ ہوئی ہے۔ پہلے دوپٹہ سر سے اتر کر گلے میں آیا اور اب گلے سے اتر کر کہیں اور چلا گیا، اس کے بعد لباس مختصر ہونا شروع ہوا، اور ایک وقت جب ہم یہ کہتے تھے کہ ہمارے ہاں کوئی بچی آپ کو دوپٹے شلوار قمیض کے بغیر نہیں ملے گی، آج آپ اس پاکستان کے بارے میں یہ کہنا ممکن نہیں ہے۔ یہ سب کچھ لہٰذا اس سے پہلے، اور اس کے پاس ایجنڈا اس کا ایک ہے، پیکج سب کا ایک ہے، پیکج کے اندر مراعات ہیں، پیکج سب کو لینا ہے پورے کا پورا، اور وہ ہے بے حیائی کا کلچر عام کرنا۔ اس کے لیے مختلف طریقے ہیں، مختلف پوڑیاں دیتا ہے، ہم ان پوڑیوں کو کیا کرتے ہیں، جو ہے نا استعمال کرتے ہیں۔ ایک دن اگر ہم نے اس سیلاب کے آگے بند نہ باندھا تو کل میں اور آپ کی گلیوں میں یہ بجو اور سور، مغربی تہذیب کے بدبودار سور، ان گلیوں میں جو ہے نا ہم جنس پرستی کے نعرے بلند کرتے ہوئے نظر آئیں گے، اور مجھے اور آپ کو مانتے ہوئے نہ مانتے ہوئے اتنا ہمارے ذہن میں بٹھا دیا جائے گا کہ جس طرح ہم نے اپنی بے پردہ ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کو قبول کر لیا، ہم اس کو بھی قبول کر لیں گے۔ مغرب کی اس دیوار کو، مغرب کی اس تہذیب کو روکنے کے لیے، اپنے بچوں کو اسلامی تہذیب سے آشنا کرنے کے لیے قرآن سے جوڑنے کے علاوہ کوئی اور راستہ مجھے نظر نہیں آتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو میں خود سیکھوں اور اس کے بعد آگے سکھاؤں۔ میں پہلے بھی یہ بات کہہ چکا ہوں کہ میرا اور آپ کا بڑا مسئلہ یہ ہے کہ میں اور آپ تبدیلی چاہتے ہیں، بدلنا چاہتے ہیں، لیکن خود نہیں، اوروں کو بدلنا چاہتے ہیں۔ اور میں نے گزارش کی تھی کہ ہم جب نوجوان ہوتے ہیں تو ہم اپنے علاقے کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں، علاقہ نہیں بدلتا تو پھر شادی ہو جاتی ہے، بیوی کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ بھی نہیں تبدیل ہوتی تو پھر بچوں پہ آ جاتے ہیں، بچہ بھی ایک کے بعد ایک ہوتا ہے، وہ بھی نہیں بدلتے، 6-7 بچے ہو جائیں کہ یہ نہیں بدلتے، اب کہتے ہیں چلو اب خود بدل جاؤ۔ اور اگر ہم پہلے دن خود بدلے ہوتے ہیں تو بچے بھی کیا ہوتے ہیں، بدلے ہوئے ہوتے۔ یہ ہمارا المیہ ہے کہ ہم بدلنا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں بے حیائی یہ سب کچھ ہے، سب کچھ ختم ہو، لیکن تبدیل سامنے والا ہو، میں نہیں ہوں۔ ہم نے اپنے سے آغاز کرنا ہے، میں نے تبدیل ہونا ہے، میں نے قرآن سیکھنا ہے، میں نے قرآن پڑھنا ہے، میں نے قرآن پہ عمل کرنا ہے۔
باقی سب لوگ میرے فالورز ہیں، ان کو میں اپنے ساتھ لے کر چلوں گا۔ میرے سامنے اس وقت جو آپ لوگ موجود ہیں، آپ ایک فرد نہیں ہیں، ایک خاندان ہے۔ جو بہنیں بیٹھی ہیں، مائیں بیٹھی ہیں، وہ ایک فرد نہیں ہے، ایک خاندان ہے۔ اور ایک خاندان کی پوری جو ہے نا باغ آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ آپ اس خاندان کے اندر جو چاہیں ہو سکتا ہے۔ اگر آپ چاہیں تو اسلام کے تمام اصولوں کو اپنے گھر پر لاگو کر سکتے ہیں۔ آپ کو نہ امریکہ روکے گا، نہ جاپان روکے گا، نہ کوئی اور آ کے روکے گا کہ میں اپنے گھر کے اندر اسلامی تہذیب کو اپنانا چاہتا ہوں، مجھے کون روکے گا؟ لیکن میں اس کے لیے تیار ہو جاؤں کہ میں اپنے خاندان میں کم از کم اپنے گھر کے اندر اپنی بیوی، اپنے بچوں پر یہ تہذیب لاگو کروں گا۔ اس کے بعد جب ہم 10 خاندان بدلیں گے تو 10 خاندانوں کو بدل کر یہ 10 خاندان اپنے اعزہ و اقارب مزید 10 خاندانوں پر اثر انداز ہوں گے۔ لیکن اگر میں خود نہیں بدلنا چاہتا، اوروں پہ اثر انداز ہونے کا کوشش کرتا ہوں، تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ نہ تھا، نہ ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری باتوں میں اثر نہیں ہوتا کہ ہم خود نہیں بدل رہے ہوتے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا کریم ہم سب کو قرآن و سنت پر قرآن سیکھنا، سکھانا، سمجھنا، سمجھانا، پیما کیے کلاسز، یہ سب کچھ اس لیے ہے، ہمارا کوئی مقصد نہیں ہے، نہ ہم آپ سے ووٹ مانگیں گے، نہ ہم آپ سے کہیں گے کہ ہمارے پیچھے ہمارا جلسہ ہو رہا ہے اس میں آگے زندہ باد مرد آباد کے نعرے لگائیں ہمارے ساتھ، یا ہمیں جو ہے نا مالی تعاون کریں، ہم اس کے بغیر چل نہیں سکتے۔ اگر آپ کریں گے تو ابھی تھوڑی دیر پہلے انفاق فی سبیل اللہ ہوگا، وہ آپ کا اپنا اجر ہے، اس میں آپ کی آخرت سنورے گی، جو ہے نا آپ کا اجر بڑھے گا۔ ہم صرف آپ سے کہتے ہیں اے اس قرآن سے جڑ جائیں۔ اگر سمجھ میں آتا ہے، ہماری بات صحیح لگتی ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو عقل دیا ہے، فہم دیا ہے، شعور دیا ہے، اس قرآن سے جڑ جائیں، اپنی آخرت سنوار لیں، اور ہمیں بھی جو ہے نا آپ کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ ہماری بھی آخرت کیا ہو جائے، سنور جائے۔ بس یہ ہمارا 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ اپنی اصلاح، آپ کی اصلاح، اور آخرت میں اپنی نجات اور ہم سب کی نجات، یہی 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے، اس پہ یہ کام ہے۔ اس کے علاوہ نہ ہمارا کوئی سیاسی مقاصد ہے، نہ کوئی مالی مقاصد ہے، نہ کوئی اور ایجنڈا ہے، اور نہ کوئی بات کرتے ہیں۔ اگر ہم اللہ کے ہاں ضرور سرخرو ہوں گے کہ ہم نے جگہ جگہ پر اس کام کرنے کی کوشش کی، جتنے لوگ آئے ان کو قرآن کی تعلیم دی۔ آپ حضرات سے گزارش ہے خود بھی شریک ہوں، اپنے بچوں کو شریک کریں، اپنی بیٹیوں کو شریک کریں، ماؤں کو شریک کریں، اسی طریقے سے تبدیلی آئے گی۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ سب کا حامی